انصاف نیوز آن لائن کے خصوصی پروگرام عالمی منظرنامے میں ایک بار پھر لندن سے ہمارے مہمان فہیم اختر صاحب جڑ گئے ہیں۔ فہیم اختر صاحب، آپ کا انصاف نیوز آن لائن میں خیر مقدم ہے۔ میرا پہلا سوال یہی ہے کہ گزشتہ ہفتہ جو گزرا ہے، اس پورے ہفتے میں ایران کو لے کر کافی بحث طویل ہوتی رہی، اور یہ خدشہ رہا کہ کسی وقت بھی امریکہ حملہ کر دے گا، لیکن آخر وقت میں امریکہ نے حملہ کرنے سے پیچھے قدم اب تک ہٹا لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں روس کا ایک بڑا کردار ہے، روس نے ویٹو پاور لگا دیا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ کیا امریکہ اور روس دونوں کے ہاتھ میں کہ جب جس ملک پہ چاہے حملہ کر لے، یا ان دونوں ملک کے اپنی رضامندی سے جس ملک پہ چاہتے حملہ کرتے ہیں، جس ملک کو چاہتے چھوڑ دیتے ہیں؟ اور یا پھر ایران کا مستقبل کیا ہے؟ خمینی صاحب کیا سروائیو کر جائیں گے؟ دوسرا سوال اہم یہ بھی ہے کہ ایران میں خود ناراضگی جو ہے عوامی سطح پہ، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیا موجودہ جو حکومت ہے، وہ انقلاب کے تحت جو وجود میں آئی، کیا عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہے؟ آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہی ہے کہ آخر امریکہ نے ایران پر جس طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے پیچھے قدم کیوں ہٹا لیا؟ دیکھیے، سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ 1979 سے جب سے اسلامک ریولوشن جس کو ہم کہتے ہیں حکومت بنی ہے، اسلامک ریولوشن کے بعد وہاں پر مسائل شروع ہوئے۔ ایران کا سب سے بڑا جو آپ سمجھیے کہ مخالفت ہے، وہ اسرائیل ہے، چونکہ اسرائیل کی اس نے ہمیشہ مخالفت کی ہے ہر سطح پر، چاہے وہ اس نے وہاں کی حزب اللہ کو حمایت کی ہے، یا اس نے لیبنان میں جو بیس بنایا۔ تو اسرائیل کے لیے ایران ایک سردرد ہے، اور ایران کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عرب ممالک کے ساتھ ان کا ساٹھ گاٹھ کبھی بنتا نہیں، کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ مثلا ایران جو ہے، اس کی پالیسی بڑی جارحانہ ہے، جس کو انگریزی میں ایگریسو کہتے ہیں۔ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں امریکہ انفلوئنس ہے، چاہے وہ آپ عرب امارت متحدہ لے لیں، بحرین لے لیں، سعودی عربیہ لے لیں، جتنے سراؤنڈنگ ملک ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں امریکی انفلوئنس سے چل رہے ہیں۔ اب اگر وہ امریکہ سے روٹتے ہیں تو ان کا نقصان، امریکہ کے ساتھ رہتے ہیں تو بھی خطے میں جو تناؤ ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ تو 1979 کے بعد کئی احتجاج ہوئے، پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خمینی تو ان کے مذہبی پیشوا ہیں نا، وہ حکومت کے نمائندہ نہیں، لیکن حکومت ان کی عزت کرتی ہے، ان کے بات کو کافی مان، چکے شیعہ جو کمیونٹی ہے اس کو کافی ان پر جو ہے نا ان کا وہ رہتا ہے، اثر انداز ہوتے ہیں ان کی بات۔ تو یہ باتیں تو چل رہی تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ جب پچھلی حکومت نے امریکہ کی جب معاشی اقتصادی وہاں پر پابندی لگائی ہے، تو وہاں سے ایران کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اور جب ٹرمپ آئے، ٹرمپ چونکہ پہلے آئے تھے تو انہوں نے پہلے ہی فائل جو ہے وہ سائن کر دیا تھا ایران پر، اس کے لیے جو اکنامی ایمبارگو انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد 4 سال جو ہے پھر وہ نیوکلیئر ان کے سائنسداں جاتے تھے، بات کرتے تھے۔ پھر ابھی جو غزہ کا جو معاملہ ہوا اس میں اسرائیل نے ڈائریکٹ اٹیک کیا، لیکن اسرائیل نے نہیں اٹیک کیا، وہاں سب امریکہ کے جہاز نے مارا، ان کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو مارا۔ تو ایران کا معاملہ سیدھے سادے نہیں ہے، بہت پیچیدہ ہے، بہت۔ ایران اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا وہاں کا، وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، عوام میں، وہاں الیکشن ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کی سب سے بڑی جو ابھی آپ دیکھیے، ٹرمپ ابھی یورپ کے ساتھ الجھ گئے ہیں گرین لینڈ لے کر کے، پورا معاملہ اب ایران سے چلا گیا گرین لینڈ۔ یورپ نے کھل کر کے ٹرمپ کی مخالفت کی ہے اس معاملے میں۔ تو ایران میں تین طرح سے مسائل چل رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، کرنسی جو ہے ڈی ویلیو ہو گیا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہاں پر چاہتا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے ہو اور وہاں سے حکومت پلٹے،
تاکہ ان کے لوگ حکومت میں آئے اور ایران جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. جب 20 25 30 50 سال چلے یہ معاملہ پھر وہ دیکھا جائے گا. تو یہ ساری اسٹریٹجی بنائی گئی بلکہ پچھلے کئی سال سے یہ بن رہی ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے, یہاں بھی دیکھیے آج خمینی نے صاف کہا کہ وہاں جو لوگ مارے گئے ہیں اس میں غیر ملکی ہاتھ ہے. ظاہر سی بات ان کے پاس کچھ ثبوت ہے اور کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ موقع سے فائدہ اٹھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, ایران کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ایران کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, چونکہ انہوں نے کاؤنٹر پروٹیسٹ بھی کیا ہے. جو احتجاج میں لوگ اترے تھے وہ امریکہ کے خلاف اترے تھے, اس کو یہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک خاتون کا فوٹو وائرل کیا گیا جو وہ فوٹو جلا رہی تھی لائٹر سے اور سگریٹ پی رہی تھی. بولا گیا یہ ایران میں, حالانکہ وہ 2022 کی تصویر ہے, پرانی ہے, اور لڑکی جو ہے وہ کینیڈا میں رہتی ہے اور لڑکی یہودی ہے. تو اس طرح سے پروپیگنڈا مشین چلایا گیا. سوال یہ ہے کہ ایران پر حملہ ہونے والا تھا, جو لوگ ایران کے مخالف ہیں اس میں یورپ کے بہت سارے کنٹری, وہ تو تیار بیٹھے تھے کہ امریکہ کود جائے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ وغیرہ نے امریکہ کو, قطر نے کہا ہے کہ بھائی یہ اس کا نتیجہ خراب ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پڑوس میں جب کچھ اس طرح ہوگا تو آپ بھی اثر انداز ہوں گے. تو ان سب باتوں سے ٹرمپ جو ہے رک گئے ہیں. لیکن ٹرمپ بہت ویک لیڈر ہیں, بہت کمزور ہیں. وہ چونکہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے, وہ دھمکی دیتے ہیں. جیسے آپ کے محلے میں ہوتا ہے کہ گنڈا آ گیا, اس نے دھمکی دی, ارے بھائی نکالو گے, کر دیں گے, مار دیں گے. دیکھ, تو ابھی پوری دنیا کی جو سیاسی حالت ہے ٹرمپ کی غیر ذمہ دارانہ پالیسی سے متاثر ہوئی ہے. اور بیچ میں گرین لینڈ آ گیا. اب آپ دیکھیے کہ وہ ایران پر حملے کی بات کر رہے تھے, بیچ میں کہہ رہے ہم گرین لینڈ پر قبضہ کریں گے. اب سارا اٹینشن چلا گیا گرین لینڈ کی طرف. تو ایران کے ساتھ مسئلہ داخلی بھی ہے, خارجی بھی ہے. داخلی کیسے ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ میرا وہی سوال ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایران جو ہے پابندیوں کی وجہ سے کافی معاشی طور پہ بہت ویک ہے, اور ایران کی کچھ جارحانہ ایسی پالیسی رہی کہ وہ عالمی تنہائی کا بھی شکار ہے. تو بالکل کیا انقلاب جو 1979 میں جو انقلاب آیا اور اب تک وہ امریکہ اسرائیل کے جذباتی نعروں کے ساتھ چل رہا تھا, سوال یہ کہ کیا موجودہ جو سرکار ہے امریکہ کی, ایران کی, کیا وہ صرف جذباتی نعروں پر کام کر رہی ہے, وہاں کے لوگوں کے معاشی مسائل یا پھر اپنی جو عالمی تنہائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ وہ نہیں, وجہ ہے نا. دیکھیے اگر آپ تھوڑے دن پہلے جائیں تو ایسی ہی ایک تحریک چلی تھی جب امریکہ نے وہاں پر بم گرایا, اسرائیل نے. تو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ خوش فہمی میں تھے کہ امریکی عوام جو ہے, ایرانی عوام جو ہے وہ آ جائیں گے حکومت کے خلاف اور یہ تختہ الٹ دے, کہ ہوا نہیں. پتہ یہ چلا کہ اس وقت اور لوگ متحد ہو گئے, اور یہ فیکٹ ہے. دیکھیے پروپیگنڈا ایک چیز ہے, ایران میں مسئلے مسائل ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, لیکن امریکہ جس طرح سے پروپیگنڈا کر رہا ہے, اسرائیل جس طرح پروپیگنڈا ہے, اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے, میں سمجھتا ہوں. اس لیے کہ ایرانیوں میں ملک کے لیے جو ہے نا ہمدردی بہت ہے, ملک کی بات کرتے ہیں. دیکھیے احتجاج کہاں نہیں ہوتا. آپ کو حیرانی ہوگی کہ امریکہ کے نیو یارک میں احتجاج ہو رہا ہے, جس کا مطلب جا کے کوئی وہاں بم مار دے کہ بھائی احتجاج ہو. بین الاقوامی جارحیت کو تو کسی صورت میں قبول نہیں ہے اور نہیں کرنا بھی چاہیے کسی کو. ایران کے مسئلہ جو ایران کا ہے نا, وہ ٹرمپ جس طرح سوچ رہے ہیں. اب دیکھیے نا, ٹرمپ نے وینزویلا میں گئے, وہاں کے صدر کو اغوا کر لیا, ہم کہیں گے, اور اغوا کر کے اس پر کیس چلا رہے ہیں. اور جو لیڈی اپوزیشن میں اس کو لا کر کے بول رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہوگا تو ساری دنیا میں تو جمہوریت نام کی چیز ختم ہو جائے گی. پھر آپ اپنے پاور سے کسی بھی ملک میں بھیجیے کسی کو, وہاں کے آپ لیڈر کو اٹھا لیجئے, اور اٹھا کر کے پھر آپ دوسرے کو بیٹھا دیجئے. تو پھر جمہوریت کے معنی کیا ہے؟ یہ تو جمہوریت نہیں ہے نا. تو جمہوریت بھی خطرے میں ہے, عوامی احتجاج بھی خطرے میں ہے, معاشی حالت بھی خطرے میں ہے.
اور صرف اس کا ایک ہی آدمی ذمہ دار ہے، وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ میرا ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر امریکہ یہ ٹرمپ جو ہے ایران پہ حملہ کرتے ہیں تو کیا جو عرب ملک ہے، خلیجی ممالک ہیں، قطر، سعودی عرب، یو اے ای یا پھر پاکستان، وہ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے یہاں ابھی تک تو ترکیہ بھی جی دیکھیے وہ کھڑے تو ہیں ایران کے ساتھ، یہ بات واضح ہے۔ اگر وہ کھڑے نہیں ہوتے تو ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اچھا انہوں نے خفیہ طور پر بات کر لی اور ان کو منع کیا کہ یہ مت کرو۔ تو ٹرمپ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا بھائی، ٹرمپ کو تو ان کے ساتھ کام کرنا نا، ورنہ یہ تو تیسری جنگ عظیم کا ہی معاملہ سین چل رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے زور پر سب بولتا چلا جا رہا ہے اور باقی لوگ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تو یہ تو معاملہ خراب۔ یہی وجہ کا یورپ میں آج کی خبر ہے کہ انہوں نے، جبکہ نیٹو جو ہے اس کا امریکہ پارٹنر ہے اور وہ ایک دم امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے نیٹو۔ تو پوری دنیا میں ایک آدمی نے سب طرف سے معاملہ جو ہے ایسا کر دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ رہیں یا اس کے خلاف رہیں۔ اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمام لوگ ہی اس کے خلاف ہو جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ کو تو جرمنی کا ہٹلر تو اچھی طرح یاد ہوگا، اس نے بھی یہی پالیسی اپنائی تھی نا کہ میں جس کو چاہوں ماروں، میں جہاں چاہوں اٹھاؤں۔ اور بعد میں کیا ہوا، مجبوراً اس کے اتحادی بھی اس کے خلاف ہو گئے، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عالم اسلام جو ہے یا عرب ممالک جو ہے مکمل طور پر اس وقت بکھراؤ کا شکار ہے۔ ایسے بھی ہمیشہ بھی ان کے دماغ میں بہت بڑا اتفاق نہیں رہا ہے، لیکن سعودی عرب، یو اے ای میں آپس میں اختلاف ہے، اور اس وقت جو ہے ترکیہ بھی بہت زیادہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے۔ کیا امریکہ جس طرح سے جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آنکھ بند کر کے، یا پھر ایران میں حملہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو اختلاف ہے عرب ملکوں کا، یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے؟ دوسری میرا سوال یہ بھی ہے کہ ایران پہ الزام میں لگتا رہا ہے کہ ایران جو ہے سعودی عرب میں بھی، بحرین میں بھی، اور یمن میں بھی، یا شام میں، اس 3-4 ملکوں میں جو شورش ہے اس میں امریکہ کا، ایران کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو کیا ایران اس سے قدم پیچھے ہٹائے گا اور اپنے اندرونی مسائل پہ توجہ مبذول کرے گا؟ دیکھیے اختلاف کوئی نئی چیز نہیں ہے، اختلاف جی ہمیشہ رہے ہیں لیکن پالیسیز پہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب گولان ہائٹ کا واقعہ ہوا تھا تو اختلاف تھا، اس وقت جارڈن، سیریا اور ایجپٹ نے ایک ساتھ ہو کر کے لڑائی لڑی تھی۔ آج دیکھیے، آج تینوں ممالک کمزور ہو گئے، ان کو کمزور بنایا گیا۔ اختلاف ایک چیز ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے اور وہ بھی آپ کے پڑوس پر آئے گی تو اس سے اثر انداز آپ بھی ہوئیے گا۔ آج سعودی عربیہ بھی اسی لیے خوف زدہ ہے، ترکی بھی اسی لیے خوف زدہ ہے، چونکہ اگر وہ ایران میں کچھ بھی ہوا تو اس خطے میں یہ سعودی ترکی سب ختم ہو جائیں گے، ان کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر وہ بیس بنا لیں گے اور وہ بیس بنا کر کے وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، جو کہ اسی وجہ سے یہ ٹرمپ کو انہوں نے کہا کہ یہ کرنا غلط ہے، ورنہ ہم لوگ اس پر پھر سوچیں گے۔ یہ تو نہیں بولا کہ ہم آپ کو اٹیک کریں گے۔ جب یہ بات کریں گے تو ٹرمپ نے دیکھا کہ بھائی ہمارے جو الائٹ پارٹنر وہی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ہم کو تو اٹیک کرنا ہمارے نقصان دہ ہوگا، وہ بھی بیوقوف نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا یہ معاملہ جو ہے دھیرے دھیرے، چونکہ اب بیچ میں گرین لینڈ آ گیا ہے، اس سے بڑا معاملہ آ گیا ہے، اب یہ آدمی وہاں جا رہا ہے قبضہ کرنے، تو سارے توجہ ادھر چلے گئے۔ اس سے پہلے وینزویلا کا معاملہ ہوا، پوری دنیا جو ہے اتنی الجھ گئی ہے کہ اس کے بعد لگتا ہے نہ پارلیمنٹ رہے گا، نہ کہیں جمہوریت رہے گی، نہ لوگوں کی رائے رہے گی، نہ احتجاج رہے گا۔ ایک آدمی رہے گا، وہ امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ دنیا کو نصف نابود کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ اب آتے ہیں اگلے سال کی طرف، ہم نے یہ لاسٹ ویک سے پہلے والے ویک میں اسرائیل نے اچانک صومالیہ لینڈ کو ایکسپٹ کر لیا۔ تو آخر اس کے پیچھے اسرائیل کی کیا حکمت عملی ہے، اور صومالی لینڈ سے ایکسپٹ کر لینے سے کیا اسرائیل کوئی بہت بڑا سفارتی فتح حاصل کر سکتا ہے، یا پھر صومالیہ کے لیے نقصان دہ ہوا ہے، صومالی لینڈ والوں کے لیے؟ دیکھیے اسرائیل نے جو اعلان کیا ہے
اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہاں سے اس کو یمن پر جو ہے نا کنٹرول کرنا آسان ہوگا. یمن وہاں سے دور ہے، مطلب دور نہیں، قریب ہے. تو وہ اسرائیل کا پالیسی یہ ہے کہ اس کو کر کے وہاں پر یہ بیس بنائیں، اور بیس بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس خطے میں جو یمن جو جس طرح سے کر رہی ہے وہاں پر اسرائیل بہت پریشان ہے. تو یہ سارا ایک پولیٹیکل گیم، اور اسرائیل سمجھیے کہ احمق ہے. اسرائیل جو ہے یہ پالیسی اس کی بیک فائر کر جائے گی صومالی لینڈ کو کرنا، کیونکہ دیکھیے وہ خطہ جو ہے صومالیہ اور صومالی لینڈ کا بہت پرانا خطہ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں ایکچولی بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ یمن کو کنٹرول کر، چونکہ وہاں سے جہازیں جاتی ہیں. ان کے سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے جہازوں کا، جہاز وہاں پہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ وہاں جائیں گے اور یہ وہاں پہ بیس بنا کر کے پھر آرمی رکھ کر کے انٹیلیجنس رکھ کر کے اس خطے کو اور خطرناک بنا دیں گے، جو کہ صومالی لینڈ کے لیے بھی نقصان ہے، عرب خطے کے لیے بھی نقصان ہے، اور مڈل ایسٹ کا جو امن کا جو معاہدہ وہ تو ختم ہی ہو جائے گا. اب ہم ایک اگلی خبر طرف، آپ کے لندن میں برطانیہ میں مجھے سوشل میڈیا کچھ چل رہی ہے کہ ایک البینی میں بہت بڑی مسجد بنی ہے. اس مسجد کی کیا کہانی ہے؟ کہاں بنی؟ برطانیہ میں. دیکھیے برطانیہ میں مسجد ایک نہیں ہے، الحمدللہ کئی ہیں. اور یہ پچھلے 20 برس میں چونکہ جیسے آبادی بڑھی ہے اور یہاں کی جو قانون ہے نا کہ ہر مذہب کو یکساں دیکھا جاتا ہے، تو مسجد، مندر، بدھسٹ ٹیمپل ساری چیزیں بنی. مساجد کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو لندن میں جیسے ایسٹ لندن ماسک بہت بڑی مسجد ہے، اور اب تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہر علاقے میں ایک مسجد بن گئی ہے. چونکہ نمازیوں کو نماز پڑھنے کی سہولت نہیں تھی پہلے، تو لوگوں نے کہیں پر تو زمین لے کے بنائی ہے، اور کہیں کہیں پر انہوں نے 2-3 مکانوں کو لے کے اس کو ڈیولپ کیا ہے. اور ایک جو حیرت انگیز بات ہوئی ہے، بہت سارے چرچز یہاں بند ہو گئے جو یہ گرجا مسجد ولی کے بارے میں نے سوشل میڈیا بہت چل رہا ہے کہ 2 بھائیوں نے مل کے بنایا اپنے والد کے نام پہ. ہاں میں بتا رہا ہوں، ایکچولی ان کے 2 بھائی جو ہیں یہ آستا برانڈ کے مالک ہیں. اچھا آستا اچھا جو وال مارٹ کا جو تھا پہلے، اس کو انہوں نے خرید لیا سال پہلے. اچھا. اور یہ لوگ ہیں گجراتی اسپیکنگ، وہ ان کے پیرنٹس تھے. تو ان کے والدین بلیک برن میں رہتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ایک پروجیکٹ مسجد کا بنایا، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے نا کہ مسلمانوں میں صبر ہونی چاہیے، ان سب باتوں پر اتنا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے. مساجد بنتے ہیں، وہ لوگ نیک کام کر رہے ہیں، ان کی خواہش ہے، اور اللہ ان کو ترقی دے، سب کرے. لیکن ہمیں جو ہے اس پر فتح یابی کا جھنڈا نہیں گاڑنا چاہیے، ہم فتح ہو یہ اللہ نے سب کو ہدایت دی ہے، ہم لوگ سب نیک کام کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر. یہ 2 بھائی جو ہیں یہ آزدا کے مالک ہیں، اور انہوں نے ایک پروجیکٹ وہاں پر لگایا ہے جو اپنی کمائی سے اس میں انویسٹ کر رہا ہے، اور وہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ برطانیہ بھر میں جو زمین لے کر کے مساجد بنے ہیں نا، بڑی خوبصورت بنی ہے. اس میں آپ کے ہر چیز ہے، جیسے جنازے کی نماز کا ہے، کار پارک ہے، جو مرنے کے بعد جو مردے ہوتے ہیں ان کو رکھنے کی جگہ ہے. اس کے علاوہ دیکھیے ہمارے